بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان مردود کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت اماں حوا منفرد تھے، کیونکہ اللہ پاک نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے خود بنایا تھا اور وہ باغ جنت میں رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ تمام تر انسانیت حضرت آدم اور اماں حوا سے ہے۔ وہ انسانی نسل کے سر یا جد امجد بھی کہلاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جمعہ کے روز پیدا کیا اور ان کو وصال بھی جمعے کے دن ہوا، اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس دن بھی جمعے کا دن ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قد کی اونچائی 90 فٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھوں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ راویان معتبر سے روایت ہے کہ جب اللہ پاک نے زمین پر اپنا خلیفہ یعنی کہ نائب بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے جماعت ملائکہ، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بناؤں گا۔ تو فرشتوں نے اللہ پاک سے ارشاد فرمایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں اور تیرا ذکر کرتے ہیں۔ تو جس خلیفہ کو تخلیق کرنے جا رہا ہے وہ زمین پر فساد اور خون ریزی برپا کرے گا۔ تو اللہ پاک کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے مطیع ہوں گے ان کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم میں جائے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، جو میری نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں ضرور جائیں گے۔ یہ سن کر زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے، اور وہ قیامت تک چشمے چلتے رہیں گے۔ اللہ پاک کی ذات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روئے زمین علیہ السلام بحکم الہی زمین پر تشریف لائے اور مٹی اٹھانے کی کوشش کی تو زمین رونے چلانے لگی کہ اے جبرائیل علیہ السلام، تجھے اللہ پاک کی قسم یہاں سے مٹی نہ لینا، کیونکہ اس مٹی سے جو خلیفہ تخلیق ہوگا، اس کی جو اولاد ہوگی، اس سے گناہ سرزد ہوں گے، اور ان گناہوں کے نتیجے میں اللہ پاک ان کو سزا اور عذاب دے گا، اور اس عذاب کی متحمل میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح زمین کی رونے چلانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی نہ اٹھا پائے اور واپس چلے گئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی لاؤ، وہ بھی مٹی لانے میں ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ، سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے۔ تو اس طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے۔ جتنی قسم کی مٹی آپ کے جسم پر لگائی گئی، آپ علیہ السلام کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں، نرم دل، سخت دل، کوئی نیک کوئی برا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، اور وہ تمام رنگ آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ مٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے طائف اور مکہ کے درمیان رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا، اور قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنا۔
اور 40 برس تک وہ قالب بے جان پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن ہو اور بنی آدم کا شرف تمام مخلوق پر ظاہر ہو، اللہ پاک نے روح کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو جاؤ، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ پاک نے روح کو حکم دیا کہ اے بے جان اس بدن مبارک میں داخل ہو جاؤ۔ جب روح قالب میں حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچی تو بدن خاکی جو ٹھیکرے کے مانند پڑا تھا گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جلد باز ہے۔ اسی عالم میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے فرمایا الحمدللہ، اور رحیم نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے اول جلوہ رحمت الہی کا شامل حال حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، تو اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ بیشت سے ایک جوڑا لائیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جوڑا پہنا دیا گیا اور آپ کو تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا گیا۔ فرشتے پیدائش آدم سے پہلے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدائے تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا وہ ہم سے زیادہ خدا کے نزدیک عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں اور ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر دیے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے جواب دینے سے عاجز رہے اور اپنے قصور کے معترف ہو گئے۔ تب اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو جو تعظیم اور تکریم کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے گرد صف باندھے مؤدب کھڑے تھے، ان کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ بحکم الہی سے تمام فرشتوں نے بغیر کسی بحث اور تکرار کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس ملعون نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے ابلیس کا نام عزازیل ہوا کرتا تھا اور اس وقت تک وہ مردود نہیں ہوا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہ کیا، اللہ پاک کے حکم کی تابعداری نہ کی، تو وہ عزازیل سے شیطان مردود بن گیا، اور اس نے یہ کہہ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون اب کر رہ گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ جزاک اللہ۔